جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لاکھوں حجاج کرام نے آج یوم عرفہ میں خطبہ سنا اور مکہ مکرمہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد الحرام کے امام اور خطیب ڈاکٹر الشیخ ماہر ابن حمد نے فرمایا کہ فلسطین میں جنگ پہنچ چکی ہے، وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، وہاں امن نہیں ہے، کھانا اور پانی تک نہیں۔ سب سے زیادہ دعا کے مستحق اہل فلسطین ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ محترم سامعین، آج کے خطبے کا اردو ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں۔ محترم سامعین، الشیخ ماہر ابن حمد نے مزید فرمایا کہ ہر چیز کا وہ مالک ہے جس نے قرآن نازل کیا رحمت بنا کر اور لوگوں کے حالات اچھے کیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بری ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خبیر کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقی لوگوں کو فلاح کے ساتھ نجات دیتا ہے، قیامت کے دن انہیں دکھ نہ پہنچے گا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرے گا اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو متقی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہ معاف کر کے اس کا اجر بڑھا دے گا۔ محترم سامعین، الشیخ ماہر دامت برکاتہ العالیہ نے مزید فرمایا کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی اور حکم صرف اللہ کا، اور یہی دین ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے پیدا کیا، یہی توحید کی گواہی ہے۔ محترم سامعین، شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے مزید فرمایا کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تخلیق اور معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میری محبت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے پر اللہ کافی ہے۔ شیخ ڈاکٹر ماہر نے مزید فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا نازل کردہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی ہی فلاح کا راستہ ہے۔ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ محترم سامعین، ڈاکٹر ماہر دامت برکاتہ العالیہ نے مزید فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کا حکم دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں نے ہی فلاح پائی ہے۔ امام مسجد الحرام نے مزید فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کے لیے ہی اللہ کافی ہوتا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جب بیٹا باپ کے اور باپ بیٹے کا کام نہ آئے گا۔ نماز پڑھو، بے شک نماز برائی سے بچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ شیخ ماہر ابن حمد نے مزید فرمایا کہ شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھو۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ متقی کو وہاں سے رزق ادا ہوگا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ انسان کو خیر کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اسلام نے حقدار کو حق ادا کرنے کا حکم دیا، اس لیے ایمان والو حقوق العباد کا خیال رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ والدین کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں۔ اسلام امانت میں خیانت سے منع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ جو تقوی کا راستہ اپنائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا۔
امام مسجد الحرام نے مزید فرمایا کہ اسلام فحاشی اور برائی سے بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کسی کا مال نہ ہڑپ کرو، مصیبت اور فساد سے دور رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کسی کو الٹے نام سے نہ پکارو، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو بیوی بچوں سے اچھا سلوک رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، ارکان اسلام کی پیروی میں ہی ہدایت ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ عوام ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرے، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فیصلے عدل کے ساتھ کیا کرو، شراب اور جوا شیطانی عمل ہے۔ امام مسجد الحرام نے مزید فرمایا کہ اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے والدین کے لیے اور جس نے بھی صلہ رحمی کی اور تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرو، فرشتے بھی کہے گا تمہیں بھی وہی ملے گا۔ شیخ ڈاکٹر ماہر ابن حمد نے مزید فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو جو مصیبتوں میں ہیں، جیسے کہ فلسطین جہاں جنگ پہنچ چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ اہل فلسطین کے لیے دعا کرو، وہاں پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ اپنے ان فلسطین بھائیوں کے لیے بھی خوب دعا کرو، سب سے زیادہ ان کے لیے دعا کرو، وہ مستحق ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ وہ بھی دعا کے حقدار ہے جنہوں نے انہیں کھانا دیا، ایمبولینس دیے، احسان کیا، نیکی کی، ان کے لیے بھی دعا کرے، اور ان کے لیے بھی دعا کرے جو حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیک دعاؤں میں تمام مسلمانوں کا برابر کا حصہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نیک دعاؤں میں شامل فرمائے، اور جو ہماری آواز سن رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سمیت آئندہ سال ہمیں بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر بلائے، اور ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔